اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج سے ہمارے اس چینل پر قرآن مجید کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جائے گا، جس میں سب سے پہلے ہم مدنی قاعدے سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ مدنی قاعدہ آپ کو آپ کی کسی قریبی کتابوں کی دکان پر بھی مل جائے گا اور بآسانی ویب سائٹ کے ذریعے dawat-e-islami.net یا گوگل پلے اسٹور کے ذریعے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مدنی قاعدہ جو اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب قاعدے کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ڈائریکٹلی قرآن مجید کو پڑھنا سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی بیس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور جب تک بیسک چیزیں آپ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اس چیز کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ صحیح طور پر اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے اصول، اس کے ضوابط کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف کی ادائیگی زبان سے کس طرح ہوگی، اور قرآن مجید میں جو آیات لکھی ہوئی ہیں، جو زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، انہیں ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کا سمجھنا ہر ایک مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے حروف کو اگر آپ درست ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے تو قرآن مجید کے بہت سی مقامات پر حروف کا معنی بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آیت کا ترجمہ بگڑتا ہے اور خدا نخواستہ ہم ثواب کے بجائے گناہ میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے، جن میں الف با تا سا یہ تمام حروف شامل ہیں، ان میں بعض حروف ایسے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، جن کی آواز ادائیگی کی وجہ سے آپس میں ملتی ہے، اور عام اردو زبان میں ہم نارملی انہیں ایک عام ہی ادائیگی میں ادا کر لیتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے ایک کاف ہوتا ہے جس کاف سے ہم کبوتر لکھتے ہیں، باریک والا کاف، ڈنڈے والا کاف، اور ایک ہوتا ہے قاف جس سے ہم کینچی لکھتے ہیں، قاف دو نقطے والا قاف۔ تو اردو زبان میں ہم کاف اور قاف کو نارمل پڑھتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن عربی زبان کے اندر جو ڈنڈے والا کاف ہے یہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کاف پڑھا جاتا ہے، اور جو نقطوں والا گول قاف ہے اسے قاف پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا عربی زبان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ اب اگر اس کاف اور قاف میں آپ فرق نہیں کریں گے تو عربی زبان میں معنی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ قاف کو کاف پڑھ دیتے ہیں تو معنی کس طرح بدلتا ہے، میں اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، لفظ قلب قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع قلوب ہوتی ہے، یہ موٹے والے قاف سے لکھا جاتا ہے۔ لفظ قلب جب آپ لکھیں گے، گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، تو اس قاف کے ساتھ قاف لام با قلب لکھیں گے تو اس قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلوب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا چین، قاف استعمال ہوا ہے، موٹا والا قاف۔ اب اگر کوئی شخص اس کی ادائیگی صحیح نہیں کرتا، یعنی وہ قاف کو کاف پڑھ دیتا ہے، تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ آپ گوگل پہ جا کر لکھیں باریک والے کاف کے ساتھ کاف لام با، تو دیکھیں صرف ایک کاف بدلا ہے، یعنی کہ قاف کو ہم نے کاف کر دیا ہے، ڈنڈے والا کاف لکھ دیا ہے، تو اس کا معنی بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، بالکل بدل جاتا ہے۔ یعنی کہ قاف لام با قلب کا مطلب تھا دل، اور کاف لام با یعنی قلب کا مطلب ہے کتا۔ جی ہاں، دیکھیں کتنا زیادہ معنی بدل جاتا ہے، اور کتنا زیادہ یہ پریشانی کا معاملہ بنتا ہے کہ آپ کا ترجمہ بالکل سر سے لے کر پاؤں تک تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا
ہمیں چاہیے کہ حروف قرآن مجید کے جب ہم پڑھیں تو اسے صحیح طریقے سے پڑھیں۔ بعض لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ قبول کر لے گا، تو یاد رکھیے اللہ بھی اسی صورت قبول کرے گا جب آپ کوشش صحیح طریقے سے کریں گے۔ آپ کم سے کم اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش ضرور کریں۔ آج کے اس مصروف ترین دور میں جب ہر بندہ پریشان ہے، روزگار کے حوالے سے لوگوں کو پڑھنے کے مواقع نہیں مل رہے، تو آپ بآسانی یوٹیوب کے ذریعے، ہمارے اس چینل کے ذریعے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہم گھر والوں کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، ہم دوستوں کے لیے بھی ہفتے میں ایک آدھ دن نکالتے ہیں، ہم روزانہ آفس کے لیے بھی 8 سے 10 گھنٹے نکالتے ہیں، ہم بچوں کو بھی وقت دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ صرف روزانہ اگر آپ آدھا گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری ان ویڈیوز کو دیکھیں اور روزانہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اسے پڑھیں اور سمجھیں، اور اس میں آپ کے لیے یہ آسانی ہے کہ آپ 10 بار اسے ریورس کر کے بار بار پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، تو یقیناً آپ درست قرآن مجید پڑھنا بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ تو آج سے ہم اس چیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ ہم خود بھی درست قرآن مجید پڑھیں اور جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی بآسانی قرآن مجید کو درست پڑھ سکیں۔ تو یہ مدنی قاعدہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کا جو ہم پیج اوپن کریں گے، جو بھی ہمارا سبق ہوگا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آفس میں یا کسی بھی جگہ پر جب آپ کو وقت ملے تو آپ اسے کھول کر اپنے سبق کو یاد کر لیں، یا اس ویڈیو کو یوٹیوب میں سیو کا آپشن بھی آتا ہے، اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ یا کوئی بھی شخص قرآن مجید آن لائن گھر بیٹھے بآسانی پڑھنا چاہتا ہے، آپ کے گھر سے مدرسے بہت دور ہیں، یا آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں مدارس دینیہ ہیں ہی نہیں، مدرسے ہیں ہی نہیں، پڑھانے والا کوئی شخص ہے ہی نہیں، تو آپ گھر بیٹھے آن لائن بھی ہماری کلاسز لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے نمبرز انشاءاللہ العزیز اسکرین پر موجود ہوں گے، آپ ان نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے مدنی قاعدے کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدے میں جیسے ہی ہم مدنی قاعدے کو اوپن کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو اس کے اسی گتے پر فرسٹ جو اس کا پیج ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے حروف کے مخارج۔ اب لوگ اس میں سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور یہ پڑھتے ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں اکثر۔ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، میں آپ کو یہ ضرور پڑھا رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو اس میں سے کوئی ایک چیز بھی سمجھ نہ آئے، کوئی ایک چیز بھی سمجھ نہ آئے، تو آپ نے بالکل بھی نہیں بھاگنا، آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ کر آگے پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ یہ میری گارنٹی ہے کہ جب آپ پڑھتے رہیں گے تو خود بخود آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن ابتدائی طور پر ہم یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اگر سمجھ سکتے ہیں تو اسے سمجھ لیجئے، کہ کہیں آپ نے پہلے سے پڑھا ہے اور ذہن سے نکل گیا ہے تو ابھی اسے آپ سمجھ لیجئے۔ کم از کم اگر آپ کا حافظہ اچھا آپ یاد کر سکتے ہیں تو اسے یاد کر لیجئے، بھلے ابھی آپ سے یاد آئے گی صحیح سے ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کم سے کم اسے پڑھ ضرور لیجئے۔ تو ابھی ہم آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ اسے سمجھائیں، اور اگر آپ سمجھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ سکیں تو صرف اور صرف اسے سن لیں اور اسے اپنے دماغ میں بٹھا لیں، ہو سکے تو اس کی تصویر کا اسکرین شاٹ لیں اور اسے یاد کر لیں۔ تو حروف کے مخارج کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، حروف کسے کہتے ہیں؟ حروف حرف کی جمع حرف کہتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا، بہت آسان سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ حروف کے مخارج، مخرج کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ایگزٹ پوائنٹ لکھا ہوتا ہے، جہاں وہاں مخرج بھی لکھا ہوتا ہے، یعنی نکلنے کی جگہ، یہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں۔ تو حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ بتایا جاتا ہے اس پیج کے اندر، کہ الف جب ادا ہوگا تو وہ حلق سے ادا ہوگا، زبان سے ادا ہوگا، ہونٹوں سے ادا ہوگا، کون سی جگہ سے ادا ہوگا۔ با ادا ہوگا تو وہ کہاں سے ادا ہوگا، جیم ادا ہوگا تو وہ کہاں سے ادا ہوگا، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا حرف کون سی جگہ سے ادا کیا جائے گا۔ منہ میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، کون سی جگہ سے ادا ہوگا، زبان سے ہوگا یا ہونٹوں سے ہوگا، یا حلق کے اندر والے حصے سے ہوگا یا حلق کے اوپر والے حصے سے ہوگا، یہ چیزیں اس میں سمجھائی جاتی ہیں۔ تو پھر کہہ رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آسانی سے اسے سمجھ لیجئے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ، کسی بھی جگہ سے نکلنے کو مخرج کہتے ہیں، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حروف ادا ہوتے ہیں یا حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کی مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اکثر ائمہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ تو یعنی یہ اختلافی بات ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ بہرحال آپ صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ مخارج حروف اسے کہتے ہیں کہ حرف کے نکلنے کی جگہ، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا۔ اب پہلا جو مخرج ہے اسے سمجھ لیجئے، حمزہ
اور ہا، موٹا والا ہا جیسے دو چشمے والا ہا بھی ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، یہ حروف حلقی میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقیہ لکھا ہوا ہے، حروف کے القابات ہیں یہ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے مخرج کا نام، حلقی مخرج، لسانی مخرج، یہ سارے لسانی ہے، لسانی کہتے ہیں زبان والے مخرج کو، پھر شفوی مخرج یعنی ہونٹوں والے مخرج، پھر جوفی مخرج، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ حروف کے القابات لکھے ہوئے ہیں، یعنی کون کون سے حروف کو کون کون سے نام دیے گئے ہیں۔ تھوڑی سی آپ کو پریشانی لگ رہی ہوگی، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں نے آپ کو بتایا، صرف آپ اسے سن کر اسے سمجھ لیجئے۔ پہلی کلاس میں یہ بتانے کا مقصد یہ کہ شاید کہ آپ کو ان میں سے کوئی بات یاد رہ جائے اور وہ بات آپ کے بعد میں کام آئے۔ تو دیکھیں، حمزہ اور ہا یہ حلقی مخرج ہے، یعنی حلق سے ادا ہونے والا مخرج ہے، اور اسے حروف حلقیہ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کا جو ہمارا نیچے والا حصہ ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے حمزہ ہا۔ جب آپ اسے موٹا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہو رہا ہے حمزہ ہا۔ اب آ جائیں دوسرے حرف کی طرف، عین ہا، عین ہا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کا جو تین حصہ آپ کر لیں تو ایک نیچے والا حصہ، ایک اوپر والا حصہ اور ایک درمیان والا حصہ، تو حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں، عین اور ہا یہ حلق کے درمیان سے ادا ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے غین اور خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہی 6 حروف ہیں جو حروف حلقیہ کہلاتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں ٹوٹل یہ 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہاں آپ نے سمجھتے چلا جانا کہ کتنے کتنے حروف ایسے ہیں جو کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹوٹل 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا حلق کے اوپر والے حصے سے، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، آسان ہو گیا، بالکل آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے اسے ریپیٹ کر کے ریورس کر کے دوبارہ سنیے۔ اب ہمارے لسانی مخرج کی طرف، ٹھیک ہے، لسان کہتے ہیں زبان کو، زبان سے جو مخرج ادا ہوتے ہیں۔ یہ حروف لہویہ انہوں نے ایسے نام دیا قاف اور کاف کو، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ یعنی جہاں سے زبان آپ کی بنی ہے، جہاں سے زبان شروع ہوئی ہے، وہ زبان کی جڑ کہلاتی ہے۔ تو جب آپ قاف ادا کریں گے تو زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کے نرم حصے سے لگے گی اور پھر یہ قاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نارملی آپ اسے موٹا کر کے پڑھیں، اگر یہ چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو پڑھیں قاف، یعنی باریک کاف کے مقابلے میں اسے تھوڑا موٹا کر لیں اور آواز تھوڑی ساؤنڈ میں آپ کی بھاری ہونی چاہیے، قاف، ٹھیک ہے۔ اور جو نیچے والا کاف ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے، تو یعنی اسے آپ نے باریک کر کے پڑھنا ہے، بہت آسان ہے، کاف کاف کاف، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا حروف لہویہ ہو گیا، یہ اگر یاد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیم شین یا حروف شجریہ زبان کی درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ان حروف شجریہ کا نام دیا گیا ہے، یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم، جب آپ جیم کو ادا کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے، درمیان والا حصہ، وہ لگتا ہے تالو پر، ٹھیک ہے۔ تالو کہتے ہیں جو آپ کے منہ کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو منہ ہے، جب آپ اندر منہ کھولتے ہیں تو جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اسے تالو کہا جاتا ہے۔ جیم شین یا، اب آ جائیں دعات کی طرف، حروف حافیہ نام دیا گیا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ دعات، تھوڑی سی زبان آپ کی کروٹ کھاتی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی زبان آپ کی پھرتی ہے، روٹیٹ ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے، تب یہ دعات ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعات موٹا پڑھا جاتا ہے، باریک نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں لام پہ، تو یہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو ابھی نہیں پڑھا رہا، آپ نے صرف اس کو دیکھ لینا ہے کہ لام نون را، را کو سمجھ لیجیے زبان کا کنارہ اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، را را موٹا کر کے ادا ہوگا، زبان کا کنارہ کیا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک، زبان کی نوک لکھا ہوا ہے یہاں پہ، زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے۔ اب آ جائیے تو پر اور دال پر اور تا پر، یہ مشکل حروف لکھے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پہ، سمجھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اسے آپ سمجھ لیجیے کہ کیسے کیسے ادا ہوتے ہیں۔ قا موٹا ادا ہوگا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا، زبان کی نوک، زبان آپ اپنی باہر نکالیں گے تو آپ کی نوک سامنے آ جائے گی، اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، جو اوپر کے آپ کے دانت ہیں اس کی جڑ پر آپ لگائیں گے اسے، تو ٹھیک ہے۔ زبان کی نوک کو نکالیں اپنے باہر
اور اسے اوپر کی دانتوں کی جڑ پر یعنی اندر والے حصے پہ ٹچ کریں اور پھر ادا کریں. تو دال تا. اب یہاں تو یہ موٹا ہے اور جو تا ہے یہ باریک ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب آ جائیں اگلے حروف کی طرف. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. ذو ذال ثا. زبان کا سرا لیں گے آپ، یعنی زبان کا کنارہ آپ کا، زبان باہر نکالیں گے کنارہ لیں گے اور اوپر کے دانتوں کے بالکل کنارے پہ لگائیں گے، اندرونی کنارے پہ لگائیں گے. جو آپ نے تو اور دال کو لگایا تھا وہ کہاں لگایا تھا؟ اوپر کے دانتوں کی جڑ کی طرف، جہاں سے دانت شروع ہو رہے تھے. اور اب اس والے میں آپ کیا کریں گے کہ زبان یہ دانتوں کے بالکل نیچے والے حصے پہ لگائیں گے جہاں دانت آپ کے ختم ہوتے ہیں، وہاں ٹچ کریں گے زبان کو تو یہ ادا ہوں گے. ذو ذال ثا. ٹھیک ہے، ذو اور ذال میں آپ نے فرق رکھنا ہے. ذو موٹا ہوتا ہے اور ذال باریک ہوتا ہے. اب آ جائیے صاد ز سین. انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں. یہ ہم آگے بھی حروف صفیریہ کو پڑھیں گے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اندر کے جو کنارے ہیں دونوں دانتوں کے اس پہ لگے گی تو یہ حروف ادا ہو جائیں گے. زبان کی نوک کو، جو زبان کا سرا ہوتا ہے اسے آپ نے اندر کے دونوں دانتوں کے کنارے پہ لگانا ہے. صاد ز سین. ٹھیک ہے، صاد اور سین میں آپ نے فرق رکھنا ہے. صاد موٹا ہوگا جبکہ سین کیا ہوگا؟ وہ باریک ہوگا. حروف صفیریہ کہتے ہیں سیٹی والے حروف، یعنی صاد ز اور سین. جب یہ آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کو سیٹی کی سی آواز اپنے حروف میں سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہیں سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تھے سارے لسانی مخرج، یعنی جو منہ کے مخرج تھے. ٹھیک ہے، اوپر والے حلقی مخرج تھے، یعنی جو حلق سے ادا ہونے والے حروف تھے، اور یہ لسانی مخرج تھے. اب آ رہا ہے شفوی مخرج، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. تو یہ بتا رہے ہیں شفوی مخرج میں ہونٹوں سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں انہیں حروف شفویہ کہا جاتا ہے. اوپر کے دانتوں کے کنارے سے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. ہونٹ کے نیچے والا تر حصہ، جو اندر ہونٹ آپ دیکھیں گے تو ہونٹ کے نیچے جو تر حصہ ہوتا ہے جہاں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ فیل ہوگا، تھوڑا سا جو تر ہوتا ہے اندر کا حصہ. ایک تو ہونٹ باہر کا ہوتا ہے ہمارا، ایک ہونٹ کا اندر والا حصہ ہوتا ہے. تو وہ حصہ اوپر کے دانتوں کے کنارے پہ لگے گا تو ادا ہوگا فا فا فا. ٹھیک ہے، اب آ جائیں با واو اور میم. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے اندر کے حصے کو آپ آپس میں ملا لیں، دونوں ہونٹوں کو آپ آپس میں ملا لیں لیکن اندر والا حصہ ملائیں تو آپ کہیں گے با با با. دونوں ہونٹوں کو ملائیں تو با ادا ہو جائے گا. اب میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو ملانا لیکن سامنے والا جو ہونٹوں کا ہمارا وہ حصہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے انہیں آپس میں ملائیں گے تو میم ادا ہو جائے گا. میم میم میم. اب واؤ کی طرف آ جائیں. واؤ دونوں ہونٹوں کو گولائی سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں گے، اسپاؤس بنا لیں گے، گول کر لیں گے تو واؤ ادا ہوگا. واؤ واؤ. نارملی انگلش میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا WOW واؤ واؤ. تو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ واؤ ادا ہو جائے گا. بہت آسان ہے، آپ کی اسکرین پہ سب لکھا ہوا ہے. آپ اگر یہ جو حصہ ہے مخارج کا یہ نہیں بھی یاد کر سکتے تو صرف حروف کی ادائیگی کو آپ یہاں سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آگے آپ کو آسانی ہوگی. جوفی مخرج، جوف دہن کی طرف آ جائیں گے، یعنی منہ کا جو پیٹ ہے درمیان ہے وہاں سے ادا ہوگا. حروف مدہ جوفی مخرج ہے. الف واو یا، یہ بہت مشہور ہے لوگوں کو یاد ہوتے ہیں. جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کے درمیان جو خلا ہوتا ہے، جو گنجائش ہوتی ہے، جب ہم منہ کو بند کرتے ہیں تو بیچ میں آپ کو ایک اسپیس دکھتا ہے. دکھنے سے مراد ہے کہ ایک اسپیس فیل ہوتا ہے. جب آپ اپنا منہ بند کرتے ہیں تو ایک اسپیس ہوتا ہے، منہ میں ایک خلا ہوتا ہے، یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے. الف واو یا، یہ حروف مدہ ہیں. حروف مدہ کی تفصیل کیا ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے. فی الحال آپ نے حروف کے مخارج کو سمجھ لیا. میں بہت آسان کر کے بتا دوں، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. حروف کا مخرج کا مطلب ہے وہ جگہیں کہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. بہت سے حروف ہم نے یہاں پڑھے، حروف حلقیہ پڑھے، حروف شجریہ ہیں، حروف صفیریہ ہیں، حروف شفویہ ہیں. بہت سارے حروف آپ کی اسکرین پر لکھے ہوئے ہیں. آپ ان کی ایک دفعہ مشق کر لیجئے، ایک دفعہ ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ بہت مشکل ہے، بہت پریشانی ہوگی، لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے. اگر میں اور آپ
دنیا کی ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو یقین کریں یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی افسوس کا عمل ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے نہ صرف یہ کہ پڑھنا سیکھیں گے بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ فی الحال آج کی اس کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں۔ ہماری اگلی ویڈیو کے لیے آپ ضرور ہمارے چینل سے کنیکٹ رہیں۔ سبسکرائب اس لیے نہ کریں کہ ہمیں کوئی فائدہ، بلکہ سبسکرائب اس لیے کریں کہ آپ کو مستقل ویڈیوز ملتی رہیں۔ سائڈ پر ایک بیل آئیکن کا بٹن آتا ہے، اسے پریس کر دیں گے تو جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو سن لیں گے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ روزانہ صرف اور صرف آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے نکالیں۔ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں اور صحیح نہیں پڑھتے اور آپ کے حروف کے مخارج صحیح نہیں ہیں، آپ کو قواعد کا نہیں پتہ، آپ کی حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، تو تب بھی آپ کے لیے یہ سیکھنا اور اسے سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف اور دنیا کے سارے معاملات ایک طرف، اور اللہ کا قرآن سیکھنا اور اسے سمجھنا یہ ایک طرف۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ ہماری کلاسز لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو پیڈ کلاسز ہیں وہ آپ کو اس کا سارا پروسیس سمجھا دیا جائے گا۔ گھر بیٹھے آپ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ مدنی قاعدے کو اگر آپ نے درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو ویسے ہی کبھی اور کہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی الفاظ کے ساتھ، انہیں دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔